الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إليك. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. ہدایت اور ایمان کا ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قربان جاؤں اس پروردگار کی عظمت اور شان سے جس نے ایمان کو اور ہدایت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور نہ مجھ جیسے کالے کا روٹی کو کون ایمان دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر دو اسباب عطا فرمائے، ایک رجال اللہ اور دوسرا کتاب اللہ. اور یہ اللہ رب العزت کی ترتیب اور دستور یہی رہی ہے کہ جب بھی کتاب دیا اس کو سمجھانے کے لیے عملی طور پر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اللہ نے اس کے ساتھ رجال اللہ کا سلسلہ بھی دیا. کبھی ایسا تو ہوا ہے کہ رجال اللہ آئے کتاب اللہ نہیں دیا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے صرف کتاب دیا ہو اور اس کے ساتھ رجال نہیں بھیجا ہو. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اللہ فرماتے میں کسی قوم کو اور بستی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس کے اندر اپنے کسی نبی کو مبعوث نہ فرماؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے دوستو رجال اللہ کی صحبت سے انسان بنتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو اور صادقین کی صحبت سے اپنے آپ کو اتنا رنگین کر لو. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اتنا خلط ملط رہو کہ آپ پر ان کی رنگ چڑھ جائے، آپ ان کی رنگ میں رنگ ہو جائے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. بہترین رنگ یہ اللہ رب العزت کا رنگ، اور اس سے بہترین رنگ بھی اور رنگ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت نے انسانوں کی تربیت کے لیے یہ ترتیب بنایا ہے کہ ہمیشہ انسان کو تربیت کے لیے کسی مربی اور تزکیے کے لیے کسی مزکی کی ضرورت ہمیشہ پڑتی ہے. اور وہ خوش قسمت انسان ہوتا ہے جب اس کو تربیت کے لیے مربی ملے اور تزکیے کی مزکی ملے. خود نتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ رب العزت نے جو مقامات عطا فرمائے ان کی کثرت نماز کی وجہ سے یا کثرت سجود کی وجہ سے یا صرف جہاد کی وجہ سے یا دعوت و تبلیغ کی محنت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وقت ہر صحابی ہر عمل کرنے والا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جو مقامات دیے نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ صحبت بہت بڑی چیز ہے. تفسیر عثمانی اس آیت کے ترجمہ کے تحت لکھتے ہیں واتبع سبیل من اناب، کہ پیغمبر اور مخلص بندوں کی راہ پر آپ چلیں. انبیاء اور پھر انبیاء کے بعد مخلصین امت میں سے ان کے راستے پہ چل. اور تفسیر مواہب الرحمن میں فرماتے ہیں اور تو ایسے شخص کی راہ چل جو ہمتاً میری جانب جھکا ہو. ان کی ہر وقت توجہ اور پوری توجہ اور ہر وقت توجہ میری طرف ہو.
اس لیے ہمارے مشاعر جو ہمیں سکھاتے ہیں دس بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہو لیکن دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے۔ اور یہی صحابہ کی کیفیت تھی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ فرماتے کہ یہ ایسے مرد ہیں کہ دنیا کی خرید و فروخت وہ کرتے تھے لیکن دنیا کی خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ کر سکتے۔ اور یہی سب سے بڑی صحابہ کی کرامت ہے، ان کے دل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اتنا منور ہو چکے تھے، کبھی غفلت ان کے اوپر نہیں طاری ہوتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس کے تحت لکھتے ہیں اور اس کا قرب ڈھونڈو، اللہ کا قرب ڈھونڈو اور اس کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ چنانچہ فرماتے ہیں محققین حضرات جو مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مرشدین کاملین ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے رشد اور ہدایت پانے کے لیے اور تربیت پانے کے لیے کسی مربی کو عطا فرمایا ہے۔ اور ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑے آسان الفاظ میں بیان فرماتے تھے کہ دیکھو جی پی ایس دنیا کے اندر سیٹلائٹ سے لوگ اپنی لوکیشن اور نیویگیشن سسٹم کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے آپ کو راستہ بتاتا ہے۔ تو ہمارے حضرت جی فرماتے کہ دیکھو جس طرح بندہ جی پی ایس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے آپ کو ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیتا ہے، راستہ بھی بتاتا ہے، اسی طرح وہ فرماتے تھے کہ اس سے مراد گریٹ پیر صاحب ہے کہ مشائخ بھی آپ کو انگلی سے پکڑ کے منزل پہ آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ لیکن سبب کون بنتے ہیں؟ والدین بنتے ہیں۔ بارش کے لیے سبب کیا بنتا ہے؟ بادل بنتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو اللہ کی محبت اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے سبب بنتے ہیں مشائخ، اللہ والے، اللہ کے نیک بندے اس کے لیے سبب بنتے ہیں۔ اب دیکھو جتنی بھی سلاسل ہے سلوک کے، یہ تمام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ میں سے پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اخذ کیے، اور آگے سلاسل ان کے واسطے سے چلتے ہیں۔ باقی سلاسل یہ 3 سلاسل جو مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی اور سلاسل 4 سلاسل نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، اس کے علاوہ اور بھی سلاسل مختلف زمانوں میں مشہور رہے، لیکن اللہ نے قبولیت کو ان 4 کو عطا فرمایا۔ اب ان 4 میں سے 3 قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ، ان کی نسبت ابوبکر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتی ہے، اور صرف سلسلہ نقشبندیہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتی ہے۔ اور باقی سلاسل میں ایک صحابی آتے، اس سلسلے میں 2 صحابہ کے نام آتے ہیں۔ تو اس کو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب انداز کے اندر بیان فرماتے تھے کہ دیکھو باقی سلاسل میں ایک صحابی اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روحانی مقام تھا اس کو سٹیپ ڈاؤن کر دیا گیا ایک صحابی کے لیے۔ جس طرح بجلی آتی ہے وہاں سے ڈیم سے، تو اس کی وولٹیج کافی ہائی ہوتی ہے، تو اس کو آگے پھر سٹیپ ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے جو سینے کے انوارات تھے وہ اگر براہ راست امت تک منتقل نہیں جذب کر سکتے تھے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، ایک باریک تار کے اندر آپ ہائی وولٹیج سگنل اگر بھیج دیں تو وہ جل جائے گا، لیکن سلسلہ نقشبندیہ میں 2 صحابہ کیوں ہیں؟ تو فرماتے تھے کہ دیکھو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا روحانی مقام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تھا، فرق صرف نبوت کا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتی تھے اور نبی علیہ السلام پیغمبر، اور نبی علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ اللہ نے میرے سینے کے اندر جو ڈالا تھا میں نے ابوبکر کے سینے کے اندر منتقل فرمایا۔ اور ثانی اثنین کا مقام پائے تھے،
اور نبی علیہ السلام کی اتنی صحبت انہوں نے پایا کہ ظاہری شکل و صورت بھی نبی علیہ السلام جیسا مشابہ اور باطنی مقام بھی اس طرح بن گیا. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو نبی علیہ السلام کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے جگہ عطا فرمایا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر تابعی نہیں ہے بلکہ پھر دوبارہ صحابی ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے دوسرے صحابی کی ضرورت پڑی تاکہ وہ اس روحانیت کو آگے سٹیپ ڈاؤن کر لیں اور آگے تابعی بھی اس کو جذب کر سکے. اور دیکھو باقی 3 سلاسل کے اندر وہاں پر مشائخ کے اوپر یہ غالب ہوتا ہے کہ وہ تنہائی پسند کرتے ہیں، جبکہ سلسلہ نقشبندیہ میں اس میں سنت کی اتباع کا غلبہ ہے اور دعوت کا غلبہ ہے. سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ آپ دیکھیں گے اپنی جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتے بلکہ اللہ کے اس پیغام کو اور اللہ کی اس محبت کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں، دن کو بھی اور رات کو بھی. اللہ اکبر کبیرہ. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ دیکھو اللہ رب العزت نے صادقین کا لفظ استعمال فرمایا. علماء اور صلحاء کی بجائے اللہ رب العزت نے صادقین کا لفظ منتخب فرمایا کہ دیکھو عالم اور صالح کی پہچان بتلا دی کہ صالح وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، اس کے اندر منافقت اور دورنگی نہ ہو کہ زبان پہ ایک لفظ اور اندر کچھ اور ہو. اور پھر فرماتے کہ نیت کا بھی، ارادے کا بھی سچا ہو، قول کا بھی سچا ہو اور عمل کا بھی سچا ہو. اسی کو صالح کہتے ہیں. صادق اسی کو کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، نیت کا بھی سچا ہو، ارادے کا بھی سچا ہو، قول کا بھی سچا اور عمل کا بھی سچا ہو. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تفسیر میں لکھتے انعمت علیہم، ہم جو دن میں 5 مرتبہ کم از کم مانگتے اللہ سے اور ہر رکعت میں پھر مانگتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو انعمت علیہم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لم یتکف صرف اس پر اکتفا نہیں فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے مانگو، بلکہ صراط مستقیم کے ساتھ انعمت علیہم بھی مانگو کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام عطا فرمایا. اور پھر فرماتے کہ یہ بات دلالت کرتا ہے کہ ہدایت اور مکاشفہ تک پہنچنے کے لیے سوائے اس کی صورت کہ انسان کو ایسے شخص اور مربی ملے جن کی اقتداء کر کے وہ اسی سیدھے راستے پہ چلائے اور گمراہیوں اور غلطیوں سے اس کو بچائے. اور یہ اس لیے کہ مخلوق پر اکثر نقصی غالب ہوتا ہے، کوتاہی غالب ہوتی ہے. انسان کی مزاج اور فطرت ہے کہ اس کے اندر نقص ہے اور کوتاہی غالب ہے. اس لیے ہر انسان کو ایک مرشد کی اور مصلح کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اس کو صحیح راستے پہ چلائے. علامہ سید امیر علی ملی آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت میں لکھتے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فرماتے ہیں کہ بندہ گناہگار اگر صالح اور پرہیزگار اللہ والے سے دعا کروائے تو قابل اور قبولیت اللہ کے ہاں مقام پاتا ہے. اور پھر فرماتے کہ اس زمانے میں مشائخ کی جو مریدین ہوتے اور اسے جو بیعت کرتے کسی سے یہی مراد ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو لوگ ہدایت کو پانے کے لیے اس بات کو ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ مجھے اپنی اصلاح کے لیے کسی مرشد کی ضرورت ہے تو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ میں وہ لوگ آتے ہیں اور ان کو اس آیت پر عمل نصیب ہوگا. اور پھر فرماتے اگر کسی مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤگا پر اس کو عمل نصیب ہوگا، اور اگر کسی شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھے گا تو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی آیت پر عمل نصیب ہوگا، اور یہی راستہ صراط الذین انعمت علیہم۔ ہر انسان کے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ ایسے حضرات مجھے کہاں پہ ملیں گے؟ تو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، انسان کو تلاش سے مل جاتا ہے، جس چیز کی بھی انسان کو طلب ہو اور تلاش ہو وہ مل جاتا ہے۔ ہدایت اگر سریا پہ بھی ہو تو جس کو ہدایت کی تلاش ہو وہاں پر بھی پہنچ پاتے ہیں۔ تو آج کے دور میں نایاب نہیں، کامیاب ضرور ہے لیکن نایاب نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے اسی سوال کا جواب اس زمانے میں دیتے ہیں، فرماتے ہیں اسلکوا سبیل الحق ولا ترحشوا من قلت اہلہ، آپ ان اللہ والوں کے راستے کو تلاش کر لو اور آپ اس بات سے نہ ڈرو، اس راستے کے راہی اور اس راستے پہ چلانے والے کم ہیں، آپ کو ضرور ملے گا۔ شیخ عبداللہ حفیظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کی جماعت کی اتباع کرو، کیونکہ یہ حضرات علم اور اسرار کے جامع ہیں، اللہ نے ان کو علوم بھی دیا ہے اور اسرار و رموز بھی عطا فرمائی ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ آیات مبارکہ یہ دلائل ہیں ان حضرات کے لیے جن کو مشائخ کی صحبت اور ان کی تلاش ہوتی ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی آپ کو دلائل ملیں گے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے کہ دیکھو، انسان کی یہ فطرت ہے کہ اس کو یہ نفوس سے جتنا اثر لیتا اتنا نفوس سے اثر نہیں لیتا، نفوس سے جتنا اثر لیتا اتنا نفوس سے اثر نہیں لیتا، الفاظ سے اتنا اثر نہیں لیتا جتنا اشخاص کے مزاج سے اثر لیتا ہے۔ اب دیکھو، اور پھر فرماتے کہ صحابہ پر قرآن نازل ہوتا تھا، لیکن جو اثر ان کا نبی علیہ السلام کی صحبت میں ہوتا تھا وہ کسی اور جگہ نہیں ہوتا تھا۔ مشہور واقعہ ہم یہ سنتے فضائل اعمال کے اندر بھی، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ رجوع اللہ اور توجہ اللہ کی تھی، وہ اب اولاد اور بیوی بچوں کے ساتھ، تو فوراً خیال آیا، گھر سے نکلا اور راستے میں کہتا ہے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ۔ اب راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، یہ پوچھا کہ حنظلہ کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا کہ یہی معاملہ ہے۔ ہمیں فرمایا کہ یہی معاملہ تو ہمیں بھی پیش آتا ہے، چلو نبی علیہ السلام کے پاس چلتے، اپنے طبیب کے پاس۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جب اپنی حالت ظاہر فرمائی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ حنظلہ گاہے گاہے، فضائل اعمال کے اندر اردو کے اندر یہ لفظ لکھا ہے کہ گاہے گاہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ دیکھو، یعنی گاہے گاہے آپ کو روحانی ترقی صحبت کے اندر ملے گی، لیکن گاہے گاہے یہ کیفیات پھر کم ہوگی۔ اب دیکھو، جب 14ویں رات کی چاند ہوتی ہے نا، اس وقت سمندر کے اندر جو ٹیڈل ویوز ہوتے ہیں، سمندر کی جو موجیں ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہے، وہ کس وجہ سے؟ چاند کی کشش کی وجہ سے۔ اسی طرح کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کی جو موجیں تھی وہ بڑھ جاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ کے اندر پہلے دن داخل ہو گئے، ازامن کل شیء كان اليوم الذي مات فيه ازنى منها كل شيء، جس دن داخل ہو گئے ہر چیز منور گویا ہو گیا، اور جس دن اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو ہر چیز کے اوپر گویا کہ تاریکی غالب ہو گئی، ہر چیز ڈم ڈم نظر آتا تھا۔
مثال کو سمجھنے کے لیے کہ دیکھو جب سورج پورے آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو تو یہ سولر پینل جو ہے نا پورا اس کی انرجی کو جذب کر لیتے ہیں، لیکن جب بادل آ جاتے ہیں تو وہی پینل ہے لیکن اس کی جو انرجی ہے جو بجلی پیدا کرتی ہے وہ ڈم ہو جاتی ہے، پنکھے سلو ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے پردہ فرما گئے تو یہی صحابہ کی حالت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرماتے ہیں وما نفذنا ایدینا عن التراب وانا لفی دفنہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انکرنا قلوبنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان بھی نقل فرماتے العین حق، کہ دیکھو نظر کا لگ جانا یہ حق ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک کی تفصیل میں پھر لکھتے ہیں کہ دیکھو جس دل کے اندر اخلاص ہو، محبت الہی ہو، اس بندے کا نظر بھی اثر کر لیتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت کا باغی اللہ کا اطاعت گزار بن جاتا ہے، اللہ سے دور اللہ کے قرب پا لیتا ہے، اور کافر مسلمان بن جاتا ہے، اور فاسق اور فاجر وہ ہدایت پا لیتا ہے۔ اور پھر فرماتے کہ اس کی ضد بھی ایک نظر ہے کہ جس دل کے اندر کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، تو اس بندے کی بھی نظر لگ جاتی ہے، لیکن اس نظر کی وجہ سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، صحت مند بندہ، چھوٹوں کو بھی لگ جاتا ہے، بڑوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو اللہ والوں کی صحبت کے اندر بھی اثر ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر اخلاص ہوتا ہے، محبت الہی ہوتی ہے، جس کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے صحبت کے اندر اثر ڈال لیتا ہے۔ اور پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وَهَذَا نَظْرُ الْعَارِفِينَ، یہ عارفین کی نظر ہوا کرتی ہے، وَهُمْ مَنْظُورُونَ بِنَظْرِ الْجَمَالِ، اللہ رب العزت کے منظور نظر یہ ہوتے ہیں۔ دیکھو اللہ اس کو اپنے سفر مقرر فرمایا، اور ہمارے حضرت جی فرماتے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ ہدایت پانے کے لیے کسی کو اپنا رہبر بنائے گا تو اس کو اسی سنت پہ عمل نصیب ہوگا۔ یہ روحانی سفر پہ آپ رہبر مقرر فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے فرماتے بے رفیق ہر کس شد از راہ عشق عمر بگذشت وندانس آن کی عشق، راہ عشق اگر ایک بندہ اس راستے پہ بغیر رہبر کے چلنا شروع کر لے گزر جاتی ہے، لیکن اللہ کی عشق محبت کو نہیں پا سکتا۔ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے کہ جو بندہ اللہ رب کی عشق محبت کو پا جاتا ہے، مشائخ کے ساتھ انسان جڑ جائے۔ اب ذرا عقلی دلائل بندہ سمجھ لے۔ دیکھو شیطان انسان کا وہ ازلی دشمن ہے، اور انسان کے سامنے اعمال کی مزین کر کے پیش کرے گا کہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں کہ گمراہی کے باوجود انسان اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھتا، اب ہے گمراہی پہ لیکن بندہ اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھتا۔ یہ کس وجہ سے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بدعمالیاں مزین کر کے اس کو اچھے لگتے ہیں۔ اب یہ بغیر کسی شیخ کے اور مرشد کے انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ راستہ جس کو میں نے اختیار کیا یہ عمل کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، انسان اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں ہدایت پہ ہوں۔ اور پھر فرماتے کہ دیکھو جس طرح ایک درخت کو اپنے پھل وزندار معلوم نہیں ہوتے، اسی طرح انسان کو بہت سارے اپنے عیب محسوس ہی نہیں ہوتے کہ میرے اندر اتنے عیب موجود ہیں۔ ایک اور مثال بیان فرماتے کہ دیکھو ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوتا ہے تو اپنا پرچہ ٹک ٹک کر لیتا ہے، لیکن جب واپس آتا ہے اس کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ میں اتنے مارکس لے لوں گا،
لیکن جب وہ پرچہ ممتحن کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری عیوب نکال لیتا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میں تو 100/100 نمبر لے لوں گا، لیکن جب نمبر آ جاتے ہیں تو اس سے پھر حیران ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ پیپر کی مارکنگ دیکھ لیتا ہے کہ ادھر بھی غلطی ادھر بھی غلطی، پھر کہتے ہیں حاجی میرے بھائی اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، مجھ سے بڑے ہی 5-6 سال، میرے استاد بھی تھے، تو اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ پیپر کو 3 مرتبہ کم از کم چیک کر کے دیکھ لیا۔ مجھے جلدی ہوتی تھی کہ جلدی پیپر سے نکل آ جاؤں، تو سارے سوال یاد ہوتے تھے، کر بھی لیتا تھا۔ ایک دفعہ کیا تھا کہ سوال کیا یہ کیا یہ کیا، تو درمیان میں 2 نمبر کا ایک جز تھا، تو میں نے چھوڑ دیا کہ اس کو آخر میں ذرا اچھے طریقے سے کر لوں۔ اب وہ بول گیا۔ اسی طرح بندے کو اپنی غلطی کا بعد میں احساس ہو جائے کہ ادھر میں نے غلطی چھوڑی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال بیان فرماتے کہ دیکھو چوینٹی کے دل کے اندر ایک آرزو پیدا ہوگی کہ میں بیت اللہ کو دیکھوں، تو بیت اللہ کی کبوتر آئی ہوئی تھی، دانا چگ رہی تھی، وہ چوینٹی اس کے قریب، اس نے اپنی آرزو بیان کی، اس نے کہا میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاؤ، میں وہاں پہ جاؤں گا تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ اسی طرح میرے دوستو اللہ والوں کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، وہ ایک نسبت پا چکے ہوتے ہیں، ان سے جڑنے کی برکت سے ادنا مقام والا بھی اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اللہ والے اپنے گھر کے اندر بیٹھے تھے، باہر محلے میں ایک بندہ سنترے بیچ رہا تھا، تو آواز لگا رہا تھا چھنگے سنترے، تو رو پڑے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نے کہا کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ آواز بلند کر رہا ہے؟ نے کہا تو سنترے بیچ رہے کہ نہیں، چھنگے سنترے، جو اچوں کے سنگ لگ گئے وہ تر ہو گئے۔ تو واقعی وہ خوش قسمت انسان کی اور نیکوں کی صحبت میں لے تو تر ہو جائے گا، اس کو اس سے برکتیں ملیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصحاب کہف مشہور واقعہ ہے۔ اب دیکھو نوجوان تھے، اب اپنی ایمان کو بچانے کے لیے غار کے اندر پناہ لی، لیکن کتا بھی ساتھ چل پڑا۔ چند دن ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا مقام دیا کہ مفسرین حضرات فرماتے کہ اللہ جل شانہ ان کو انسانی شکل میں جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ بلم بن باور وہ انسان تھے، 500 سال عبادت کی، لیکن گمراہ ہو گئے۔ سگے اصحاب کہف روزے چندے نیکا گرفت و مردم شد۔ چند دن اصحاب کہف کی صحبت پا گیا اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کا حشر نیکوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ اب دیکھو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایک عمل کی وجہ سے کتنا دکھ پہنچا تھا، کتنا دکھ پہنچا تھا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ وحشی مجھے آپ کا ایمان اسلام قبول ہے، لیکن آپ میرے سامنے نہ آنا، آپ کو دیکھ کے مجھے اپنے چچا یاد آئے گا، اس کے کٹے ہوئے اعضاء، اتنا بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا تھا۔ لیکن میرے دوستو چند لمحات کی صحبت، وہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنا چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا، لیکن اس چند گھڑی کی صحبت اس کو اس مقام تک پہنچا گئے کہ پوری امت کے عمل والے عمل کر لے، اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور دیکھو ایک نکتے کی بات ذرا سمجھ لے کہ انسان تو سارے گناہگار ہے، سارے خطا کار ہے، لیکن انسان توبہ کر لے، توبہ کی برکت سے اللہ جل شانہ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے نا، اس کی ایک علامت یہ ہوتا ہے کہ اس نے جس انداز کے ساتھ گناہ کیا ہوتا ہے اس کا وہ کفارہ بھی ادا کر لیتا ہے۔ اب وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تیر انداز تھے اور نیزہ باز تھے۔ اب ہجرت، انہوں نے ایک علاقے کی طرف ہجرت کی۔ اب مسلمہ بن کذاب انہوں نے نبوت کا جب دعویٰ کیا، انہوں نے سوچا کہ اب مجھے میرے ہاتھ ایک موقع آیا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔
اور اس خطا کا انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نیزے شہید ہو گیا تھا، اب انہوں نے اسی نیزے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ اعزا دینے والے بندے کو بھی قتل کر دیا، تو کفارہ تو ادا کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے یا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر امن غالب تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر فتوحات تھی، اور کچھ سازشین انہوں نے میدان اس طرح بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو، جس گھوڑے کے اوپر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے نکلتے تھے، اس گھوڑے کے نتنوں کے اندر جو مٹی، جو گن تھی، اور اس گن کے اندر جو مٹی، وہ بھی اس کے مقام تک بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نہیں پہنچ سکتا۔ کس وجہ سے؟ عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے، نسبت پانے والے تھے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے سلسلہ نقشبندیہ کے، ان کے خادم تھے، ان کے مہمان آئے ہوئے تھے، ایک رات بارش تھی اور طوفان تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس رات کے وقت اس مہمان کی ذرا خدمت کرنا ہے، تو نانبائی تھا، اس نے گرم گرم روٹی لگائی اور اس مہمان کے سامنے پیش کیا۔ اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ بڑے خوش ہو گئے اور ان کو کہا کہ آپ کے لیے میں اللہ سے کیا مانگوں؟ خواجہ صاحب نے ہاتھ اٹھائے، اس نے عرض کیا کہ حضرت بس مجھے اپنے جیسا بنا دے، میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کوئی اور سوال مانگ لے کہ نہیں، بس یہی میرے لیے مانگے۔ وہ سمجھنے والے تھے، اب انہوں نے ہاتھ اٹھائی اور اللہ رب نے اس کو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ جیسے ہم شکل کر دی، اور اس کے سینے کے اندر بھی وہ نسبت اس جیسا ہو گیا۔ لیکن فرق اتنا تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نارمل انداز سے چلتے تھے، اور وہ اس کے چلنے کی انداز اس طرح تھا جس طرح بندے کے اوپر گزرتی رش، وہ اس نور کو نہیں جذب کر سکتے تھے۔ 3 دن زندہ رہے، پھر وفات پا گئے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے کہ باہر ملک میں ایک بندے نے میرے اوپر اعتراض کیا کہ یہ بھی کوئی مانگنے والی چیز تھی۔ حضرت جی فرماتے کہ میں نے اس کو کہا کہ اگر مجھے وہ نسبت ابھی ملے، میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تو پھر بھی 3 دن زندہ رہے۔ تو جو انسان جس راستے پہ چلتا ہے اس کو اس کے ذرات بھی نظر آتے ہیں اور پہاڑ بھی نظر آتے ہیں، اور جو انسان جس راستے پہ نہیں چلتا اس کے پہاڑ بھی نظر آتے ہیں اور ذرات بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو سچا عالم ہوگا وہ صوفیاء کا قدردان ہوگا، جو سچا صوفی ہوگا وہ علماء کا قدردان ہوگا۔ اور ہمارے حضرت فرماتے کہ دیکھو، علماء یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ کے وارث ہیں، انہوں نے اس کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، اور مشائخ یہ نبی علیہ السلام کی کیفیات کے وارث ہیں۔ انہیں نبی علیہ السلام کے قلب کے مبارک کے اندر جو کیفیت تھی، صبر و تسلیم و رضا کی، توکل کی، اللہ کی محبت کی، انہوں نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو ہاشم الصوفی نہ ہوتے تو ہم ریاکاری کے دقیق باتوں سے کبھی واقف نہ ہوتے۔ کتنے بڑے عالم ہیں، لیکن یہ فرماتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت میں 2 سال گزارے، فرماتے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال مجھے ان کی صحبت نہ ملتا تو نعمان بن ثابت تو ہلاک ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عظیم شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نصیحت کی، اور یہ وصیت وصایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھ کر ہے۔ مجھے ویسے اشکال وارد ہوا تو میں نے وہ کتاب دیکھ لیا تو مجھے یہ ملا، حالانکہ وہ وقت کی چیف جسٹس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ،
اب ذہن کے اندر بندے کے یہ سوال آتا ہے کہ اس کو وصیت کرتا کہ قضا کے فیصلے ذرا صحیح طریقے سے کرو، عدالت کے معاملات کو، لیکن کیا فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ تھا کہ آپ لوگوں کو اندر بیٹھ کر اللہ کی ذکر کرو اور ان کو اللہ کی ذکر سکھاؤ تاکہ لوگ آپ سے اللہ کی ذکر سیکھیں۔ اب اس بات کو ذرا گہرائی میں اگر بندہ سمجھ لے کہ جو بندہ ذکر سیکھ لیتا ہے اور جب اس کو کر لیتا ہے، اس کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے منافقت اور درنگی ختم ہو جائے گی، اس کے اوپر اللہ کی محبت کا غلبہ ہوگا، اس کے اوپر نیکی تقوی کا غلبہ ہوگا، اس کے فیصلے بھی ٹھیک ہوں گے، اس کا عمل بھی ٹھیک ہوگا، اس کا قول بھی ٹھیک ہوگا اور اس کے فیصلے بھی ٹھیک ہوں گے۔ لیکن اگر دل سورا ہوا نہ ہو تو انسان نے جو کچھ بھی پڑھا ہوگا اس پہ عمل نصیب نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد الشیبانی سے فیض پایا اور پھر فرماتے ہیں ان کے دو قول بڑے مشہور ہیں، ذرا توجہ سے ساتھی سن لیں۔ فرماتے کہ دیکھو میں نے مشائخ کی صحبت سے بہت فائدہ اٹھایا، اور فرماتے کہ ان کی صحبت اختیار کرنے سے یہ دو باتیں میں نے ان سے سیکھی کہ وقت ایک تلوار ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں کاٹو گے تو یہ آپ کو کاٹے گا، وقت ایک تلوار ہے اگر آپ اس کو نہیں کاٹو گے تو یہ آپ کو کاٹ دے گا۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ تم اپنے نفس کو حق میں مشغول کر لو، اگر حق میں مشغول نہیں کرو گے تو تم کو یہ گناہ کے اندر اور باطل کے اندر مشغول کر دے گا۔ اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خالی ذہن، فارغ ذہن یہ شیطان کا گھر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، بڑے محدث، بڑے مفسر، بڑے عالم، لیکن انہوں نے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم اور آپ ایک صوفی کے پاس جاتے ہیں، تو عجیب بات انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں عالم بکتاب اللہ ہوں اور ابو ہاشم بشر حافی یہ عالم باللہ ہے، اور عالم باللہ کو عالم بکتاب اللہ پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے سوال کیا مل اخلاص، اخلاص کیا ہے، اخلاص کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا والخلاص من آفات الاعمال، کہ اعمال کے آفات سے اور مصیبت سے چھٹکارا پانا یہ اخلاص ہے۔ پھر ایک اور سوال کیا کہ مت توکل، توکل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا الثقۃ باللہ، اللہ رب العزت کے اوپر پکا اعتماد، پکا بھروسہ۔ پھر سوال کیا مر رضا، تسلیم و رضا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تسلیم الامور الی اللہ، ہر معاملے کو اللہ کی طرف سے سپرد کرنا بس، اور پھر بیغم ہو جانا۔ پھر ایک اور سوال پوچھا مل محبہ، محبت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب تک بشر حافی زندہ ہے اس کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے اللہ کو اتنا یاد کیا ہے کہ اللہ کی محبت ان کی رگ رگ اور ریشے ریشے کے اندر۔ اور بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور ہمارے حضرت جی نے بھی واقعات کئی مرتبہ لکھ کے بھی اور بیان بھی فرمائے۔ فرماتے کہ بشر حافی جس راستے پہ چلتا تھا اس راستے کے اوپر بھی کبھی بھی لید پیشاب نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گدھا چلانے والا وہ رو پڑا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ بشر حافی اس دنیا کے اندر نہ رہے، آج میرے گدھے نے راستے کے درمیان میں لید کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، پوچھتی ہے کہ حضرت صاحب میں سود کاٹتی ہوں، ایک رات روشنی کم تھی، چراغ بند ہو گیا تو میں نے چاند کی روشنی کے اندر سود کو کاٹا، آیا اب میں کسٹمر کو یہ بتاؤں گا کہ یہ میں نے چراغ کی روشنی میں کاٹی ہے اور یہ باقی چاند کی روشنی میں؟
حضرت نے فرمایا ہاں جی آپ کو بتانا پڑے گا۔ پھر ایک اور سوال پھر پوچھا کہ حضرت ایک اور موقع کے اوپر یا اسی مجلس میں 12 سوال پوچھا کہ حضرت مسعود کا اتنی روشنی میں، اب اتنے میں سرکاری وہ جا رہی تھی تو ان کے ساتھ روشنی تھی، ان کی روشنی سے میں نے فائدہ اٹھایا، اس روشنی میں نے سود کہا تھی، اب آیا اب مجھے ان میں سے وہ حصہ صرف صدقہ کرنا پڑے گا جو میں نے ان کی روشنی سے فائدہ اٹھایا ہے، یہ تمام کے تمام کو میں صدقہ کر لوں۔ تو حضرت نے فرمایا آپ تمام کو صدقہ کر لیں۔ اب یہ سوالات سن کے وہ تو چڑی گئی، ان کے ساتھ ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ حضرت آپ نے ایک بڑا مشکل مسئلہ ان کو نہیں بتایا۔ فرمایا کہ دیکھو بیٹا آپ ذرا پیچھے پیچھے چل کے دیکھ لو کہ عورت کس گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، یہ کسی عام گھر کی عورت نہیں ہے۔ اب جب بیٹا پیچھے پیچھے چل پڑا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ فرمایا حضرت وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس گھرانے کو یہ سجدہ ہے، اور ان کی شان کی ایک بات قابل ہے کہ ان کو ایسی تقوی بتا دیا جائے، ان کا تقوی ایسا تھا۔ جب ان کی بہن کی تقوی کا یہ عالم تھا، ان کے بھائی کی اللہ کی محبت کے ساتھ محبت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ہم اس کے نام سنتے ہیں، کتنے بڑے عالم، کتنے اللہ والے، انہیں ظاہری اور باطنی علوم کو حاصل کیا۔ ان کے مربی تھے سلسلہ علیہ نقش بندیہ کے حضرت خواجہ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ، آپ کو اس نقشے کے اندر نظر آئے گا۔ حضرت خواجہ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انہوں نے ظاہری علوم کو بھی پایا اور باطنی علوم کو بھی پایا۔ بات لمبی ہو جائے گی لیکن ایک اور واقعہ بھی یاد آ پڑا۔ یہ دو بھائی تھے، غزالی، محمد غزالی اور احمد غزالی۔ جو احمد غزالی تھے ان پر سلوک کا غلبہ تھا، اور محمد غزالی پر علم کا غلبہ تھا۔ اب ایک مرتبہ ان کے جو بھائی احمد غزالی تھے وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، محمد غزالی کے پیچھے۔ تو والدہ سے انہوں نے شکایت کی کہ دیکھو ماں یہ میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو والدہ نے اس کو بلایا کہ احمد آپ محمد کے پیچھے، محمد غزالی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے فرمایا کہ اماں جی اس کا نماز کے دوران اس کے دل کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ تو والدہ نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا آپ آئندہ ایسا نہ کریں۔ اس نے کہا کہ اماں پھر میں لوگوں کے اندر میری بے عزتی ہوتی کہ آپ کا بھائی بھی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ والدہ نے سمجھایا۔ اب ایک دن نماز میں کھڑا ہو گیا، اب ایک رکعت اس کے ساتھ شامل رہا، دوسری رکعت میں نماز کو توڑا۔ اور پھر اس دن دوبارہ شکایت لگائی کہ دیکھو اماں آج تو انہوں نے درمیان میں نماز توڑ دی۔ تو والدہ نے اس کو بیٹا کہ بیٹا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ اماں جی جب یہ پہلی رکعت میں کھڑا تھا تو اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف تھی، لیکن جب دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا تو یہ حیض و نفاس کے مسائل کے اندر سوچتا رہا، تو میں نے اس کے پیچھے پر نماز توڑی۔ والدہ نے سب دونوں کو ڈانٹا بھی اور سمجھایا کہ دیکھو آپ دونوں نے میرے دودھ پینے کا حق ادا نہیں کیا۔ دونوں کے پیغام دیا کہ آپ دونوں علوم کے اندر کمال حاصل کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری علوم اور باطنی علوم دونوں کے شیخ اور مربی تھے حضرت خواجہ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلسلہ علیہ نقش بندیہ کے جو اکثر مشائخ ہیں نا، یہ ماوراء النہر کے علاقے کے، ازبکستان، سمرقند، بخارا کے علاقے کے، چونکہ مدینہ کے بعد علوم کا بھی مرکز رہا اور روحانی علوم کا بھی مرکز رہا تھا۔ اسی طرح امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم، حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے اور ان سے یہ بیعت تھے۔ اور ان کا مشہور واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر 100 دلائل اکٹھے کیے تھے
لیکن موت کے وقت شیطان ایک دلیل پیش کرتا رہا، اس کی دلیل کو توڑتا رہا، حتیٰ کہ 100 کے 100 دلائل انہوں نے توڑا۔ اس وقت ان کے شیخ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، وضو کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی اس حالت کو منکشف فرمایا، اور انہوں نے لوٹے کے اندر جو پانی تھا اس کو اس طرف پھینک دیا اور کہا کہ اس زندیق کو اور اس خبیث کو آپ کہیں کہ میں اللہ جل شانہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، اللہ رب کو ماننے کے لیے مجھے کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بات ذرا چلے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ انہیں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پایا تھا، اور خود فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائی روم تا غلام شمس تبریزی نشد، جب تک شمس تبریز کی صحبت میں میں نہیں آیا تھا اس وقت تک میں مولائی روم نہیں بنا تھا۔ اور دیکھو ایک شیخ تھی، ان کے ایک مرید تھے، لیکن ایک مرید لاکھوں کروڑوں پہ غالب تھے، اللہ نے ان سے کتنا کام لے لیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر اللہ کی جو محبت تھی اور معرفت تھی، اللہ نے اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اس کا اظہار فرمایا۔ آگے چلے، علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیعت حضرت خواجہ علاء الدین عطار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ ہم اپنے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی میت میں ان کے جو جائے دفن کی جو جگہ ہے، ان کا جو مزار مبارک ہے، وہاں پر حاضری ہوئی، اور وہاں پر ایک تختہ سا لگا ہوا تھا جس کے اوپر حضرت کے ہاتھ کا نشان تھا۔ وہاں پہ ایک بزرگ گزرے تھے حضرت خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی تھی، ایک چٹان کے اوپر نماز پڑھتا تھا، کرتا تھا ان کے خلوت خانے کے اندر، اتنی کثرت سے انہوں نے سجود کیا تھا کہ ان کے ہاتھوں کے نشانات اور پیشانی کے نشانات اور قدموں کے نشانات اس چٹان پہ پڑ گئی تھی۔ نشان سجود تیرے جبیں پہ ہوا تو کیا ہوا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ تیرا نشان رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ خوش شدگی مانگتے تھے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میری زندگی کے اندر ان کی اس بات نے انقلاب برپا کیا تھا۔ کون سی بات؟ کہ خوش شدگی مانگتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سالن کے ساتھ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ انہیں فرمایا کہ میں نے کیلکولیشن کی حساب لگایا کہ سالن کے ساتھ نوالا بنانے، پھر اس کے ساتھ اندر ڈبونے، پھر چبانے میں زیادہ وقت لگتا ہے، اس کے مقابلے میں خوش تو پاک لے، اس کے ساتھ پانی پی لے، وقت بچانے کے لیے میں ایک نوالے اور خوش ستو کے ساتھ 60 مرتبہ 80 مرتبہ زیادہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں۔ تو یہ لوگ کتنا وقت کا خیال کرتے تھے۔ علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے واللہ ما عرفت الحق سبحانہ وتعالی ما لم اصل فی خدمت الابتار، کہ خدا کی قسم اللہ کی معرفت میں اس وقت تک نہیں پا سکتا تھا جب تک حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں نے نہیں پایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے کہ جب میری عمر 15 برس ہو گئی میں نے اپنے والد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کیا اور ان سے سلسلہ نقشبندیہ کے اشعار اور اشمال لیتے رہے اور کرتا رہا، تاکہ اللہ نے مجھ سے ان سے سلسلہ نقشبندیہ کی نسبت کو میں نے ان سے پایا اور پھر پوری زندگی ان کے ترجیحات میں لگا دی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق اس سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اور وقت کی مجدد حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ، ان کا روحانی تعلق اور نسبت بھی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اب دیکھو جس طرح علامہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ خاموش تھے، لیکن اللہ نے ان کے فیض اور نور کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش تب آتے، اللہ نے ان کی نسبت اور نور کو حضرت خواجہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے دنیا کے اندر پھیلایا۔
ان کے شیخ تھے سید امیر کلاب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان پر اضطراب کی کیفیت تھی کافی عرصہ. کبھی ایک ملک سفر، کبھی دوسرے علاقے سفر، کہ بس مجھے اللہ کی محبت ملے. حتیٰ کہ امکنہ شریف چلے گئے خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. چند دنوں کی صحبت سے اللہ نے اس کو آگ چونکہ پہلی جل رہی تھی اور سب کچھ پک چکا تھا، بس ایک نظر اور ایک توجہ کی ضرورت تھی. چند دنوں کی صحبت سے اللہ نے ان کو نسبت شریفہ نصیب فرمایا اور حضرت نے پھر اس کو آگے ہندوستان کے اندر اس کی تشکیل کی کہ آپ کا طوطی ہندوستان کے اندر بول رہا ہے، ادھر چلے جائیں. ان کو پتا تھا کہ اللہ نے اس کی پیش کو وہاں پر اس سے لے لے کر. ذر آگے چلیے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث اور مفسر، اس سلسلے میں نقش بندیہ کے شیخ حضرت خواجہ مرزا جانی جانا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور انہیں تفسیر جو لکھی ہے تفسیر مظہری، وہ بھی اپنے شیخ کے نام پر تفسیر مظہری حضرت خواجہ مرزا جانی جانا رحمۃ اللہ علیہ کے نام. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو، جب اتنے بڑے بڑے جبال علم حضرات کو اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے، ہمیں تو کتنی ضرورت ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھو، جب زمین ناپاک ہو جاتی ہے نا، گندا پلید ہو جاتی ہے، تو اس کو پاک ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت، دو طریقوں سے پاک ہو سکتی ہے. ایک، اس پر خوب بارش برسے، پانی سے دھویا جائے، اور دوسرا جب اس کے اوپر سورج کی شعائیں اور کرنیں پڑے، خوب اس سے اس گندگی کی اثر کو جلا دے. ان دو طریقوں سے پاک ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح سالک کا دل بھی اور بندے کا دل بھی دو طریقوں کے ذریعے سے پاک ہوتی ہے. ایک یہ کہ بندہ اتنا ذکر کرے کہ ذکر کے اثرات کی وجہ سے اس کے دل کے اندر گناہوں کی گند اور ظلمت دل جائے، اور یا مشائخ کی صحبت کے اندر بیٹھے، اس کی صحبت سے فائدہ اٹھائے. اس کی صحبت اور توجہ کی اثرات مثل سورج کی کرنوں کی مانند ہوتی ہیں. اس کی برکت سے اللہ اس کے دل سے گناہوں کی گند کو زائل کر دیتا ہے. آگے چلے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے علماء تھے، لیکن ان کے بیت کا تعلق تھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو صرف کافیہ تک پڑھے ہوئے تھے. اور رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھو، ہم رسگولے بناتے تھے، لیکن رسگولوں کا ذائقہ ہم نے چکھا نہیں تھا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. حضرت حاجی صاحب نے ہمیں اس کا ذائقہ چکھا دیا. مطلب یہ کہ ہم علم سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، لیکن اس کی روح سے ہم بے خبر تھے. حضرت حاجی صاحب نے اس کا ہمیں ذائقہ چکھا دیا. اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو جو شیخ تھے، ایک شیخ ان کے نقش بندی تھی، اور بعد میں حضرت سید نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پھر انہوں نے بیعت کی. یہ بھی کافی عرصے تک اضطراب کی کیفیت میں تھے، ایک علاقے کی طرف کبھی دوسرے علاقے کی طرف. ایک دن خواب کے اندر حضرت نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کا شکل اللہ نے دکھا دیا. اب اس کی تلاش میں کبھی ایک علاقے کی طرف کبھی دوسرے علاقے کی طرف. ایک دن جا رہے، مٹی کی چھوٹی سی مسجد ہے، اس میں حضرت نماز پڑھا رہے تھے. حضرت کو دیکھا تو بس ان کے ساتھ لپک گئے، خوب روئے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، میں کتنے عرصے تک آپ کا انتظار کرتا رہا. تو اللہ رب العزت نے علماء دیوبند اس کے نسبت کے اندر یہ دونوں نور جمع فرمائے، نسبت نقش بندی اور نسبت چشتی. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی کافی تفصیل ہے پھر کسی اور موقع پر. اب میرے دوستو، ان واقعات سے اور ان باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک سالک جب ایک اللہ والے ایک شیخ کے زیر
سایہ جب تربیت پا لیتا ہے اور ان سے فیض اخذ کر لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو اپنے قرب کے مقامات پہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ اس مقام تک پہنچنا چاہے تو اسی راستے کو اپنانا پڑے گا۔ ان سے ملنے کی ہے ایک یہی راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ان سے ملنے کی ہے ایک یہی راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اللہ سے ملاپ کی اور ملنے کی ایک ہی راہ ہے کہ جو اللہ سے ملنے والے آپ ان سے راہ پیدا کر۔ اب میرے دوستو ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ والے ہیں یہ شیخ کامل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ والوں کی تو ادنا سے پہچانیے کہ جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اللہ یاد آ جائے، بس جن کے صحبت میں بیٹھ کر آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، دنیا سے دل بیزار ہو جائے اور آخرت کی رغبت اور محبت پیدا ہو جائے، اور جن کی صحبت میں بیٹھ کر دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے تو سمجھ لے کہ دنیا دار بندہ ہے۔ تو موٹی سی بات فرماتے کہ التجافی عن دار الغرور وانابۃ الی دار الخلود، جس کا دل دنیا سے کٹا ہوا ہو اور آخرت کی طرف اس کا دل جڑا ہوا ہو، والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور موت کی تیاری میں لگا ہو۔ اب جو بندہ دنیا کی چیزوں کی اکٹھا ہونے میں لگا ہوا ہے اس کو موت کی تیاری تو نہیں لگا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود واستعداد للموت قبل نزولہ، بس یہ تین باتیں اس کی پہچان ہے۔ اب ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ ذرا پشتو کے اندر اور اردو کے اندر ذرا اور زیادہ آسان کر دیں۔ تو 4 علامات ہماری حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آسان بیان فرمائی ہے کہ 4 علامات اس کے اندر موجود ہونی چاہیے، تو سمجھ لے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ مرشد کامل ہے، اور اس کی صحبت سے مجھے فائدہ نصیب ہوگا اور یہ مجھے اللہ کے ساتھ واصل کر دے گا۔ پہلی بات صاحب نسبت ہو، کسی بزرگ جو خود سے صحبت یافتہ اور نسبت یافتہ ہو، ان کا اجازت یافتہ اور نسبت یافتہ ہو۔ اب جو بندہ خود سے پیر بنا ہوا ہو تو وہ آپ کو گمراہ کر دے گا لیکن آپ کو ہدایت پہ نہیں لے کے آ سکے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم ٹپکے کے عام نہیں ہیں، تو اس وقت ہم عمر چھوٹی تھی تو ہم ٹپکے کا لفظ نہیں سمجھتے تھے کہ ٹپکا کس کو کہتے ہیں۔ تو پھر ایک موقع پر سمجھایا کہ دیکھو ٹپکے کے عام پنجاب کے اندر آم کے بڑے بڑے باغات ہوتے ہیں، تو موسم پکنے سے پہلے جب آندھی طوفان وغیرہ ہوتا ہے نا تو پہلے آم گر جاتے ہیں، تو مالی ٹوکری اٹھا کر وہ نیچے جو گرے ہوئے آم ہوتے ہیں اس کے اندر رکھ لیتے ہیں، تو اس کے اندر مکس آم ہوتے ہیں، لنگڑے کا بھی، چونسے کا بھی، زنگلی آم وغیرہ، تو اس میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس پودے کا آم ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ فرماتے کہ جب اپنی شجرہ طیبہ بیان فرماتے کہ دیکھو ہم ٹپکے کے عام نہیں بلکہ ہمارا ایک شجرہ ہے، ایک سلسلہ ہے الحمدللہ، اور آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی علامت نسبت یافتہ ہو کسی بزرگ کی، اور دوسرا صاحب علم بھی ہو۔ جاہل کی مثال فرماتے کہ اندھے کسی ہے، جو بندہ خود اندھا ہو تو آپ کو گڑھے کے اندر گرا دے گا، اس کو خود رہبر کی ضرورت ہے، تو عالم ہونا چاہیے۔ دوسری پہلی علامت صاحب نسبت ہو، دوسری علامت صاحب علم بھی ہو، اور تیسری علامت صاحب تصرف ہو۔ گویا اس آیت کا مصداق ہو الذین اذا ذکر اللہ،
فرماتے کہ یہ ضروری نہیں لیکن وہ تو بہتر ہے۔ اب اس کو ذرا آگے میں بول دیتا ہوں کہ صاحب تصرف جس کے توجہ کے اندر اثر ہو، اس کی صحبت، اس کی نظر جب سالکین کے قلوب پر پڑتی ہے، اللہ جل شانہ اس صحبت اور نظر کی برکت سے لوگوں کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ سنتوں سے جو دور ہوتے اس کو سنتوں اس کی نظر میں محبوب بنا دیتا ہے۔ اور چوتھی علامت فرماتے کہ صاحب ارشاد ہو، صاحب ارشاد ہو۔ تیسری بات جو میں نے بتائی وہ لازمی ہے، یہ والی بات ہے نا صاحب ارشاد، یہ لازمی نہیں ہے لیکن ہو تو بہتر۔ صاحب ارشاد سے کیا مراد کہ واعظ و نصیحت، بیان وغیرہ کرتا ہو، لوگوں کو نصیحت کرتا۔ اب ایسے مشائخ بھی ہوتے جو بالکل خاموش طبع۔ قریب کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت کندیا شریف کے، حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے بالکل خاموش، اور بڑے بڑے اجتماعات کے آخر میں وہ صرف دعا مانگتے تھے، لیکن مختصر الفاظ، لیکن لوگوں کو خوب تڑپاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحبت نسبت یافتہ ہو، صاحب ارشاد ہو، صاحب تصرف ہو، اور چوتھی بات صاحب علم بھی ہو۔ اگر یہ چار صفات نہ پائی جائے تو ایسے شخص کو پیر نہ سمجھائے بلکہ پیر سمجھا جائے۔ فارسی کا ایک شعر لکھتے ہیں کہ دیکھو ہزار نکتہ باریک در زمو انجاز، نہ ہر کے سربدرا شد قلندری دانت، کہ ہر جو سرمنڈا ہوتا ہے، ہر سڑے سو سر کٹا کے بغیر سرمنڈا قلندری کو تو نہیں جانتا۔ اس لیے ہر پگڑی اور دستار پہننے والا اور ہر جبے پہننے والا اس شیخ بننے کے قابل نہیں ہوتا، بلکہ جو کسی کی صحبت یافتہ اور نسبت یافتہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھو شیخ کامل کہ جس کے دین انبیاء کی طرح ہو اور تدبیر اطباء کی سی ہو اور سیاست بادشاہوں کی طرح ہو، اسی باتوں پہ اتباع کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قدر کر لو کہ کوئی ہے جو انگلی سے پکڑ کے منزل پہ پہنچائے، اور پھر فرماتے تھے کہ وقت پھر آئے گا کہ آپ پھر بول ڈھونڈتے پھرتے رہو گے لیکن منزل پہ پہنچانے والا کو کوئی نہیں ملے گا۔ اکثر لوگوں کو تلاش ہوتی کہ ہمیں شیخ ابو القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ملے، تو آج کو آپ کو اس زمانے کے اندر یہ حضرات تو نہیں ملیں گے، بس جو بھی ملے ہوئے ہیں جو بھی ملتے ہیں ان کی صحبت کو غنیمت سمجھ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ان حضرات کی صحبت اگر ہمیں اس زمانے میں ملے، ان کی باتیں ہمیں اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آئی اور نہ ہم ان کی انوارات کو جذب کر سکیں گے۔ یہ انوارات اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈاؤن ہو کے ہم اسی کو جذب کر سکتے ہیں۔ اے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے، دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کر دے۔ دیکھو شیخ کامل، اس کا ظاہر عام انسانوں جیسا آپ کو ظاہر میں لگے گا لیکن باطن میں فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھو جس طرح کڑوا پانی اور میٹھا پانی اس کا ظاہر ایک جیسا ہوتا ہے لیکن جب بندہ پی لیتا ہے اس کے باطن کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو دیکھو گھاس دو ہرنے ایک جیسے ہرنے اس کو کھا لیتی ہے لیکن ایک اس سے مینگیاں بنا لیتا ہے اور دوسرا
اس کا بدن اس سے کستوری بنا لیتا ہے۔ اب ایک ہی پھول کا رس ہوتا ہے، ایک مکھی اس کو چوس کر اس سے زہر بنا لیتا ہے، ڈس لیتا ہے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کو پی کر اس سے شہد بنا لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس دنیا کے اندر اللہ والے اللہ کی رزق کھا کے اس کو نیکی تقوی کے اندر استعمال کرتے ہیں، اللہ کی محبت اور اللہ کے سامنے آئے بڑھنے میں، اور اس کے مقابلے میں فاسق فاجر وہی نعمتیں استعمال کر لیتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھو، زمین میں ظاہری طور پر بانس اور گنا ایک جیسا اور ایک ہی زمین سے اگتا ہے، لیکن ایک کے اندر مٹاس ہے اور ایک مٹاس سے خالی ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، دو انسان شکل و صورت میں ایک جیسے ہوں گے، لیکن ایک کے اندر اللہ کی محبت کا مٹاس ہوگا، اخلاص کا ہوگا، اور ایک اخلاص اور اللہ کی محبت سے خالی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں اپنی مخلصین اور اپنی محبین کے صحبت نصیب فرمائے۔ آخر ایک واقعہ ذکر کر کے پھر توبہ کی کلمات پڑھ کے مجلس برخاست کر لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ چکوال شریف کی، اس کے مدرسے کے اندر ایک شیخ الحدیث صاحب تھے، استاد الحدیث تھے، مسلم شریف پڑھاتے تھے، بڑے عمر کے تھے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ایک دن میرے پاس آئے اور رو رہے تھے زار و قطار، اور فرمایا کہ حضرت مجھے سلسلے میں داخل کر لیں۔ حضرت جی نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے اس کو کہا کہ آپ نے میرے والد صاحب کی جگہ کی، میرے استادوں کی استاد ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میرے دل میں یہ بات تھی کہ مرشد عالم رحمۃ اللہ زندہ ہے، آج میں اس سے بیعت ہو لیتا ہوں، کل بیعت ہو لوں گا، اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ ان جیسا اس دنیا کے اندر کوئی اللہ والے نہیں، لیکن آج اور کل حتیٰ کہ وہ دنیا سے رحلت فرما گئے، اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ مجھ سے نہ چلے جائیں، اس نے مجھے سلسلے میں داخل فرمایا۔ حضرت جی فرماتے کہ پھر میں نے ان کو توبہ کی کلمات اور سلسلہ نقشبندیہ میں کلمات پڑھائے۔ تو میرے دوستو، یہ مشائخ کی امانت ہوتی ہے، نسبت، یہ کسی انسان کی ذاتی چیز نہیں ہوتی ہے، نہ اس کا خاندانی چیز ہوتا ہے، بلکہ ایک امانت ہوتا ہے، اور اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو اس امانت کو اس کے اہل تک نہیں پہنچائے گا تو قیامت کے دن اس کے گریبان کے اندر مشائخ کے ہاتھ ہوں گے کہ آپ کو میں نے یہ نعمت اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ آپ اس سے دنیا کو کمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو دنیا دار ہوتا ہے اس کا نظر لوگوں کے جوبے پر ہوتا ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا نظر لوگوں کے دل پر ہوتا ہے کہ ان کے دل اللہ سے جڑ جائے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آ جائے۔ تو میرے دوستوں، ہم سارے گناہگار ہیں، سارے خطا کار ہیں، ہم سب کو بار بار توبہ کی ضرورت ہے۔ تو توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، ان کلمات کو سخت دل کے ساتھ توبہ کے لیے سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا کما ہوا بأسمائہ بأسمائہ وصفاتہ وصفاتہ وقبلت وقبلت جمیع جميع احکامہ أحكامه اقرار باللسان إقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ وتصديق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله واشہد ان محمدا وأشهد أن محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبده ورسوله۔ استغفر اللہ ربی أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه وأتوب إليه برحمتك برحمتك یا ارحم الراحمین۔ يا أرحم الراحمين۔ کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو گئے،
یہ 5 معمولات ہیں، جو بھی کرے گا اللہ جل شانہ اس کو ضرور نسبت کا نور نصیب فرمائیں گے، اپنی محبت نصیب فرمائیں گے، لیکن کرنے والے کم ہیں۔ دیکھو دوائی اگر ٹھیک ایک ڈاکٹر آپ کو لکھ دے، چاہے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہو یا بڑا ہو، لیکن آپ اس کو دوائی بھی ٹھیک اور صحیح طریقے سے استعمال کر لیں تو آپ کو صحت ملے گی۔ ڈاکٹر جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کا نسخہ جتنا بھی کتنا اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس نسخے کو گھر کے اندر الماری کے اندر رکھ لیں تو آپ کو صحت ملے گا۔ اسی طرح ان معمولات کو، انہی معمولات کے ذریعے سے یہ جتنے بھی حضرات ہیں جو نام لکھ کے انہوں نے اسی اذکار کے ذریعے سے، انہی معمولات کے ذریعے سے سلسلہ یا نقش بندی کی نسبت کو پایا۔ ادھر ادھر کے چکروں میں نہ پڑے۔ ایک مرتبہ ساجد نے بخارا سمرقند کے سفر میں حضرت جی سے پوچھے کہ حضرت جی آپ کی اگر اجازت ہو تو حزب البحر اور ایک اور میں نے پوچھا کہ حضرت اس کی وظیفہ میں شروع کر لوں۔ حضرت جی مجھے کیا کہا کہ حضرت حافظ صاحب سلسلے کے معمولات پابندگی کے ساتھ کرو، یہ کافی ہے، اور چکروں میں نہ پڑو۔ اب جو سالکین اس کو نہیں کرتے تو اس کو وہ کیسے کر لیں؟ جو اصل ہوتے جو بتاتے وہ کرتے نہیں، اور جو نہیں بتاتے وہ کرتے۔ آپ مراقبہ کر لیں، اگر آپ کو اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوا تو آپ تاوان لے سکتے ہیں۔ چند دنوں کے اندر آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی، آپ کا ظاہر بھی بدلے گا اور آپ کا باطن بھی بدلے گا۔ چند دنوں کی بات ہے بس، لیکن کرنے والے آج نہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے چند دن پہلے مجلس کا لب لباب 2 باتیں کہ تہجد رات کا قیام، اور دوسرا ان معمولات کی پابندی۔ آج سالکین ذکر کو وقت نہیں دیتے، اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں۔ تمام ساتھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، دل میں یہ سوچ اور یہ تصور کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہیں، دلوں کی تمام ظلمتیں گند و زن دور ہو رہی ہیں، دل روشن ہو رہے ہیں، اور دل شکریہ کے طور پر کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ، اور ہم اس اللہ اللہ کو اپنے دل سے خود سن رہے ہیں۔
ماں سے بھی بڑھ کے ہے پیار تیرا، ماں سے بھی بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، اور تیرے سوا کون میرا، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ ہمیں معاف کر دے، رب کعبہ ہمیں معاف کر دے، میرے آنسو سنوارے ہیں تیرے، میرے آنسو سنوارے ہیں تیرے، گر رہے ہیں جو دامن میں میرے، گر رہے ہیں جو دامن میں میرے، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ ہمیں معاف کر دے، رب کعبہ ہمیں معاف کر دے، نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، گر رہا ہوں گناہوں کی دلدل میں، اب تو ہی بچا، ہر خطا پہ کرم ساروں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں، لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان ربي لا إله إلا الله، اللهم يا رب لك الحمد كما بجلال وجهك وعظيم سلطانك، ربنا ظلمنا أنفسنا